السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 19 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور یہ آخری درس ہوگا آج انشاءاللہ دعا کے تعلق سے۔ جو میں نے آداب دعا کا جو درس شروع کیا تھا، یہ 10ویں قسط ہے اور آخری قسط ہے، اور انشاءاللہ یہ مختصر درس ہوگا۔ آج کا جو بیان ہوگا وہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتا ہے۔ آج ان لوگوں کا بیان ہوگا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر میرے دوستو تقریباً پچھلے درسوں میں کہیں نہ کہیں آ چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر جو میں نے ذکر کیا تھا، جو توبہ کی قبولیت کے جو شروط ہیں، اسی طرح آداب دعا وغیرہ میں بیچ بیچ میں ایسا ذکر ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، غلط عقیدے والا مشرک شخص جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مسلمان ہے اور شرک کرتا ہے، تو جب تک وہ سچی خالص توبہ نہیں کرے گا، وہ اپنے اس غلط عقیدے کو نہیں چھوڑے گا، تو اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ ایسے بدعتی ہے جو بدعت کا کام کر رہے ہیں، تو یہ شرک و بدعت میں یا اس قسم کے غلط عقیدے میں، جو شرکیہ عقیدے ہیں، بدعتی اعمال ہیں، تو جب تک ان سے توبہ نہ کی جائے، ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک مومن، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اگر وہ شرک کر رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے۔ جو آدمی عقیدے کو نہ سمجھ پائے، جو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کے مفہوم کو نہ سمجھ پائے، تو آپ بتائیں مطلب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو ضرورت ہے میرے دوستو ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ فوری طور پر توبہ کریں۔ اگر ان کے عقیدوں میں گڑبڑی ہے، اگر ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے وہ شرک و بدعت میں لت پت ہیں، تو ان سے توبہ کریں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ان کی اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن اس حالت میں اگر شرکیہ عقیدہ ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے جو آدمی مخلص نہ ہو، جس کے اندر اخلاص نہ ہو، اور غافل، اس کا دل جو ہے غافل ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے کہ اخلاص شرط ہے آداب دعا میں، اور آدمی کا دل جو ہے غافل نہ ہو، بالکل وہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے خلوصیت کے ساتھ وہ دعا کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا جو ہے قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر مخلص نہیں ہے، اخلاص نہیں اس کے اندر، اس کا دل جو ہے غافل ہے، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیا دعا کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا وہ مانگ کیا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسی دعائیں ایسے لوگوں کی قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو میرے دوستو ہے، جو دعا کے میں اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ جس کی روزی حلال نہ ہو، جس کی روزی حلال نہ ہو۔ اگر حرام روزی ہے، حرام کھاتا پیتا پہنتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کا ذکر جو ہے آداب دعا میں پہلے درسوں میں آ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ بالوں والا اور بالکل ہے نا اللہ سے دعا کر رہا ہے، پریشان حال ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟
تو اگر روزی حلال نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے، حرام کھاتا پیتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، چوتھا شخص یا چوتھی بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائض اور واجبات دین کا تارک ہو، چھوڑنے والا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا ہے اور اسی طرح سے واجبات کی پابندی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ وہ آپ فرائض کی پابندی ضروری ہے، آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو واجبات دین ہیں، جو دین کے فرائض ہیں وہ ضروری ہیں، اس کی پابندی ہوئی کرتے ہوئے اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنے گا۔ لیکن فرائض کو چھوڑ کر کے، واجبات کو چھوڑ کر کے اگر دعا کی جائے تو یہ چیز رکاوٹ بنے گی دعا کے قبول ہونے میں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، پانچواں شخص یا پانچویں چیز جو ہے یا جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے یا جس کی دعا نہیں قبول کی جاتی، بد چلن اور بد کردار بیوی کا شوہر۔ سن رہے ہیں نا؟ اور اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے شیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ، جو ایک مشہور عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے آداب دعا، اور اس سے میں نے استفادہ کیا اپنے ان دروس میں۔ باقی اور مشائخ کے اقوال اور چیزوں سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ تو بہرحال آداب دعا جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کچھ چیزیں اہم ذکر کی ہیں۔ اس تعلق سے میں اس کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں شیخ نے ذکر کیا ہے کہ بد چلن اور بد کردار بیوی کا شوہر، اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے دیوث۔ یہ بات ابھی آگے آئے گی۔ تو وہ لوگ جو جن کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کی بیوی کا اخلاق و کردار اور عادت و اطوار درست نہ ہو، اور وہ شخص یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی اصلاح نہ کرے اور تمام بگاڑ کے باوجود بھی اسے اپنے گھر میں بسائے رکھے، یعنی اس کو طلاق نہ دے، تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ یدعون فلا یستجاب لہم، تین آدمی ایسے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ تین لوگ، ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ان میں سے پہلے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقھا، یعنی ایسا شخص جس کے گھر بدچلن بیوی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ روایت جو ہے علامہ البانی نے اس کو اپنی صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، اور اپنی الصحیحہ میں بھی، مستدرک حاکم میں، اور اسی طرح معانی الاثار امام طحاوی کی، ان سب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جس کی بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اسے طلاق نہیں دے رہا ہے، اس کو رکھے ہوئے ہے، تو اس آدمی کی دعا جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ ابھی میں اور دو لوگوں کا ذکر کروں گا آگے اس حدیث میں، جو اور دو لوگوں کا بیان ہے۔ یہاں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ شیخ نے بھی ذکر کیا اپنی اس کتاب میں، کہ بعض احادیث میں ایسے شخص کو دیوس قرار دیا گیا ہے، اور دیوس آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا، بولتے ہیں لوگ، کہتے ہیں بہت بڑا دیوس ہے۔ کیا مطلب دیوس کا؟ شیخ ابن باز کا ایک قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اور بہت ہی مشہور عالم دین، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شیخ کے صفات اور ان کے بلندی اخلاق کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے، سوال کیا گیا تھا شیخ سے دیوس کے بارے میں، تو آپ نے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا، کیا شیخ دیوس آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو غلط چیزوں کی دیکھنے کی طرف اجازت دے، ٹیلی ویژن ہے یا غلط ویڈیو وغیرہ جو ہیں، ہے نا، یا اسی طرح سے اس کو بے پردہ گھر سے نکلنے کی اجازت دے؟ سوال سنیے، شیخ سے سوال ہوا، ابھی میں دیوس کا مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
کہ شیخ سے سوال ہوا کہ شیخ صاحب کیا وہ شخص دیوس ہے جو اپنی بیوی کو ٹیلی ویژن میں غلط چیزیں دیکھنے کی یا غلط ویڈیوز دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، یا اسی طرح سے بے پردہ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت دے رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے جاؤ نکلو جو ہے؟ یا دیوس وہ ہے جو جس کے گھر میں زنا ہو رہا ہے، اس کے سمجھ رہے ہیں نا، اس کے گھر میں زنا موجود ہے بیوی میں اور دوسرے لوگوں میں، اور وہ اس پہ خاموش رہتا ہے، تو دیوس کس کو کب کہا جائے گا؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ جو معروف ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ دیوس آدمی وہ ہے، بہت اہم چیز ہے میرے دوستو، اس کو سنیں آپ، دیوس وہ ہے جو فاحشہ کو، فحش چیزوں کو اپنے اہل و عیال میں پسند کرتا ہو۔ غلط چیزیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی ذمہ دار ہے گھر کا، اپنی بیوی کا، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کے گھر میں فحاشی ہو رہی ہے اور وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خوش ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں نا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ وہ اس بات سے خوش ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں کہ وہ اس کے گھر میں زنا ہو، اس کی بیوی بدکار ہو جائے، بچیوں میں یہ چیز آ جائے، سمجھ رہے ہیں نا، بہنوں میں یہ چیز آ جائے۔ میں نے اضافہ سمجھانے کے لیے الفاظ ذکر کیے ہیں، لیکن شیخ نے وہ ذکر کیا تو گھر میں اہل میں سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ فاحشہ، جو فحش چیز ہو رہی ہے، جو بدکاری ہو رہی ہے یا اس قسم کی چیز ہے، اس سے وہ کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ خوش ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا ھو الدیوث الذی یرضی بالمعصیہ والشر فی اہلہ، یہی وہ دیوس ہے آدمی جو اپنے اہل و عیال میں کیا ہے، وہ اللہ کی معصیت کو اور برائی کو پسند کرتا ہے، اسے وہ چیز ناگوار نہیں گزرتی، یعنی اپنے اہل و عیال میں، بیوی بچوں میں وہ فساد کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے اور ان کو منع نہیں کرتا ہے، اس سے روکتا نہیں ہے ان کو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ وہ پیسہ بھی لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، چلو کوئی حرج نہیں، اس کو کچھ پیسہ مل رہا ہے جو بھی اس کے گھر میں ہو۔ ایسے بھی ہیں بدخصلت لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کی بیوی کس ڈھنگ کی ہے، اس کی بچیاں کیسی ہیں، لیکن وہ خاموش کو کوئی مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ باہر کے لوگ، اجنبی مرد آ کے اس کے گھروں میں بیٹھیں گے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو یہ دیوس ہے۔ شیخ نے کہا کہ اقرارہم علی المعاصی التی تدعو الی الزنا نوع من الدیاثہ، یعنی معاصی پر، اللہ کی نافرمانی پر، ایسے گناہ پر انہیں نہ روکنا جو گناہ ہے اس کے اہل و عیال کو زنا تک پہنچانے والے ہوں، تو یہ بھی دیاثہ یعنی دیوسیت کی ایک قسم ہے۔ شیخ نے کہا جیسے ننگی تصویریں دیکھنا، ننگی فلمیں دیکھنا، مردوں کی، عورتوں کی ننگی تصویریں، یا گانے بجانے سننا، یہ ساری چیزیں ہیں جو دیاسہ تک جو ہے پہنچاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیاسہ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی گانا سن رہا ہے یا اس کے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ننگی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، تصویریں ننگی، عریانیت، لیکن یہ چیزیں جو ہے انسان کو دیوسیت تک پہنچا دیتی ہیں، آدمی کو دیوس بنا دیتی ہیں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے حدیث سنایا آپ کو کہ ایک آدمی جس کی بیوی کے اخلاق، کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، بدچلن ہے، اور اس کے باوجود اس کو رکھے ہوئے ہے، طلاق نہیں دیتا، تو اس آدمی کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ تو شیخ نے لکھا کہ بعض احادیث میں ایسے شخص کو دیوس قرار دیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو اس لیے دیوس کا مطلب بتایا کہ جس کے گھر میں برائی ہو، ہے نا، اس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، چھوٹے کپڑوں میں گھوم رہی ہے، تو جو بے پردگی کو بھی برداشت کر رہا ہے وہ دیوس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری برائیاں ہیں اس کے گھر میں، جانتا ہے کہ اس کے بچے بدچلن ہیں اور اس کے گھر میں برائی ہے لیکن روکتا نہیں ہے،
ایسے ہیں کچھ لوگ جیسے لگتا ہے کہ ان کے پاس عقل و دماغ ہی نہیں ہے، بیوی ایک دم حاکم ہو، جو بھی کرے وہ بچیوں کو بگاڑ دے، اپنا بگڑ جائے، لیکن جو گھر کے مالک صاحب ان کے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ باہر کے لڑکے آ کے تمہارے گھر میں بیٹھیں، 10 بجے رات تک تمہاری بچیوں سے گھر میں بیوی سے بات کریں، اور تمہیں اس کا کچھ بھی تمہارے اس پر فرق نہ پڑے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس چیز کو پسند کرتے ہو۔ اور یہی میرے دوستو، یہی صفت جو ہے یہ دیوس کی صفت ہے، جو اپنے بیوی بچوں میں ہے نا وہ اس قسم کی برائی کو، فحاشی کو، فحش کو، زنا کو، عریانیت کو، بے حیائی کو پسند کرتا ہو۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے گھروں کے پر ہماری نظر ہونی چاہیے، بیوی پر، بچوں پر، سب کی اصلاح ہو۔ آپ ان کو نصیحت کریں، کوئی کمی غلطی دیکھیں آپ ان کو سمجھائیں، ان کو تنبیہ کریں کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے نا، تو انشاءاللہ اچھا ماحول ہوگا آپ کے گھر کا۔ آپ بے لگام چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں آئیں گی اور آپ دیوس ہوں گے، اور دیوس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کیا اس کا حشر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے حدیث میں۔ تو ایسے شخص کو دیوس قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، 3 لوگ ایسے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، اور دوسرا جو ہے مردانہ چال ڈھال والی عورت، ایک عورت جو مردانہ چال و ڈھال اختیار کیے ہوئی ہے، مردوں کی طرح چلتی ہے، مردوں کا لباس پہنتی ہے، مردوں کی طرح اپنا اسٹائل بناتی ہے، تو یہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے، ایسی عورتیں بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، سمجھ رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے جو عادی شرابی، جو شراب کا عادی ہو، شراب مسلسل پی رہا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ حدیث میرے دوستو صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، دیوس، مردانہ چال ڈھال والی عورت، اور عادی شرابی جو ہے۔ ایک دوسری روایت ہے میرے دوستو، صحیح الجامع کی روایت، مستدرک حاکم وغیرہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دیوس اور مردانہ چال ڈھال والی عورت۔ اس میں ایک چیز کا کیا اضافہ کیا گیا؟ والدین کا نافرمان، سن رہے نا، اگلی روایت میں شرابی کا ذکر، اور یہاں والدین کا نافرمان جو ہے، جو والدین کی بات کو نہیں مانتا، والدین کو تکلیف دیتا ہے، انہیں ستاتا ہے، انہیں جس بھی ڈھنگ سے، تو ایسی اولاد بھی جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کبھی یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک دوسری روایت ہے صحیح الجامع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، یعنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ والدین کا نافرمان، مردوں سے مشابہت رکھنے والی مردانہ چال ڈھال والی عورت، اور دیوس، یعنی ان کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا میرے دوستو، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ شراب کے ایسے عادی ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن صبح شام آپ دیکھیے تو شراب کھانے ہی میں وہ موجود رہیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ بہرحال اب ہمارے یہاں کا سماج ہی وہی ہے کہ سختی بھی کی جائے تو وہ چیز اس پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے، عجیب مسائل ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا اگر بائیکاٹ کیا جائے کچھ دن کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ اثر پڑے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، میں انشاءاللہ بس مختصر جو ہے 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ شیخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پلے یا ایسی عورت پڑ گئی اور اس کے سمجھانے بجھانے سے اس نے سچی توبہ کر لی اور آئندہ ایسی تمام حرکات ترک کر دیں اس نے
تو اللہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ وہ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی ایک آدمی کے نکاح میں اگر کوئی بدکار عورت ہے، اس نے اس کو سمجھایا بجھایا، بد چلن ہے، اس کا عادت اخلاق ٹھیک نہیں تھا، لیکن سمجھایا اور اس نے توبہ کر لیا اور اس سے تائب ہو گئی تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے نا۔ اگر اس نے توبہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا، ہے نا۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا، ان کاموں کے قریب نہ جانے کا، غلط کاموں کے قریب نہ جانے کا مکمل پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ تو ایسی عورت کو، توبہ کرنے والی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آدمی دیوس میں بھی شمار نہیں ہوگا۔ دیوس تو تب ہوگا جب بیوی میں اس کے بد اخلاقی ہو، بد کرداری ہے، دیکھ رہا ہے اس کو اور اصلاح کی کوشش نہیں کر رہا ہے وہ، اور اس کی حالت پہ وہ خوش ہے، رضامند ہے، یا اس کی کم سے کم اس کی اصلاح کی کوشش کو چھوڑ دیا ہے، تو آدمی دیوس مانا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح میرے دوستو، آدمی جس کا توبہ قبول نہیں کی جائے گی وہ ہے مالی معاملات میں لاپرواہی برتنے والا، ہے نا۔ مالی معاملات میں لاپرواہی جو آدمی برتتا ہے، یعنی کسی کو قرض دیا یا لیا مگر نہ کسی کو گواہ بناتا ہے اور نہ وہ لکھتا پڑھتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مال ضائع ہونے یا لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی۔ آج یہ چیزیں عام ہیں ہمارے لوگوں میں، 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ قرضہ دے دیں گے کسی کو، دوست ہیں جو بھی ہے، 25-50 ہزار بھی، لیکن اس کی لکھا پڑھی نہیں ہوتی، کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ آدمی انکار کر جاتا ہے کہ تم نے مجھے کہاں پیسہ دیا تھا، اور معاملہ جب مقدمہ کیس پہنچتا ہے عدالت میں یا پنچایت میں تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کیا پروف دکھائیں گے؟ میرے دوستو، قرآن نے، ہمارے اسلام نے ایک بڑا اچھا سسٹم دیا ہے اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، آپ دیکھیں، ہے نا، کہ اے ایمان والو یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ سورہ بقرہ کی لمبی آیت ہے میرے دوستو، آپ پڑھیں گے اس کو، آیت نمبر 282 282، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس میں آپ پڑھیے سورہ بقرہ میں، ایک لمبی آیت ہے، پورا ایک صفحہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی سے مقررہ مدت تک کوئی لین دین کرو، کوئی ایک ٹائم، بھائی 1 سال 6 مہینہ 2 مہینے میں دیں گے، تو تم اسے لکھ لیا کرو، ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو، گواہ بھی بناؤ 2 لوگوں کو، ہے نا۔ اگر 2 مرد نہ ملے وہاں گواہی کے لیے تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم پسند کرو، ہے نا، یہ کافی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ بتایا آپ کو، تو یہ طریقہ بتایا گیا، ایسے آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا اور کوئی ہڑپ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے لکھا پڑھی نہیں کیا تو سامنے والا کل انکار کر دے گا کہ بھائی آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ ہو رہا ہے یہ سماج میں، کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ یار میں نے دیا تھا، وہ دے ہی نہیں رہا، کہہ رہا آپ نے کہا مجھے پیسہ دیا تھا۔ جب آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے، کچھ نہیں سوچتا، آپ رشتہ دار ہو کہ دوست ہو کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہو، جب اس کی نیت بگڑ جائے گی، اس کا دل جب مردہ ہوگا تو انکار کر جائے گا، کچھ نہیں جانتا، کوئی پروف نہیں ہے۔ تو لکھا پڑھی بہت ضروری ہے میرے دوستو، اور یہی چیز جو ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو مال ضائع ہوگا، اور ایسے لاپرواہی برتنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک تحدید، ایک تنبیہ اللہ کی طرف سے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، تاکہ لوگ ڈریں ان معاملات میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی و سستی نہ کرنا۔ تھوڑا یا زیادہ جو بھی آپ دے رہے ہیں، ایک پیپر ہے، آپ اس میں لکھ لیجئے، 2 لوگ گواہ ہیں، سگنیچر لے لیجئے، ہو گیا بھائی، اس لیے کہ کل کے لیے ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، ہے نا۔ اور ہم نہیں، ہمارے لیے خدا نخواستہ کوئی آدمی انتقال کر گیا تو پیپر رہے گا، تو کم سے کم اس کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ پتہ چلا کہ آپ نے دیا تھا، آپ کو پتا ہے، آپ چلے گئے، سامنے والا نہیں دے گا تو کیا کریں گے آپ؟ تو ایسے لوگوں کی دعا جو ہے قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ عز وجل فلا یستجاب لهم، 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس میں سے آپ نے فرمایا کہ اور وہ آدمی ورجل کان له علی رجل مال فلم یشہد علیہ، وہ آدمی جس کا کسی کے ذمے کچھ قرض تھا مگر اس نے اس پر کسی کو گواہ نہیں بنایا، لکھا پڑھی نہیں کیا، تو اس کی بھی دعا جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے میرے دوستو۔ اسی طرح آخری بات جو ہے، مال و دولت کو نااہل لوگوں کے سپرد کرنے والا،
جو اپنے مال و دولت کو نااہل لوگوں کے ذمے نااہل لوگوں کو دے دے، ہے نا، یعنی جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک ایسا آدمی، یہ 7واں شخص ہے میرے دوستو، جو اپنا مال و دولت نااہل لوگوں کے ذمے کر دے۔ اور اس سے مراد یا تو ایک وہ شخص ہے جس کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ ہو جو کہ صاحب جائیداد ہو، اس کے پاس جائیداد بھی یتیم بچے کے پاس، اور اس بچے کی جائیداد کو اس کے بالغ اور سمجھدار ہونے سے پہلے ہی اس کے سپرد کر دے۔ ایک بیچارہ 4 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا، اس کی جب باپ مر گیا کوئی نہیں، اس کی جائیداد ہے لمبی پراپرٹی، اور اس کا جو کفالت کرنے والا آدمی تھا وہ کہہ بھائی لے لو تو اپنی پراپرٹی وغیرہ سنبھالو، وہ 5 سال 6 سال کا لڑکا سنبھالے گا اپنی پراپرٹی کو؟ تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مراد یہ بھی ہے اس سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ ایسی صورت میں خدشہ ہے کہ بچہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں فرمایا سورہ نساء میں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، بے عقل لوگوں کو، بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذکر بنایا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ یتیموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو۔ اسی طرح مال و دولت نااہل لوگوں کے سپرد کرنے والے شخص سے مراد دوسرا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالدار ہو اور کسی ناتجربہ کار شخص کو تجارت کی غرض سے اور کاروبار کی غرض سے رقم دے دے تاکہ اس کو بھی اس میں فائدہ ملتا رہے، مضاربت ہو سکے، کیونکہ ناتجربہ کار آدمی سے نقصان کے سوا کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی کوئی تجربہ نہیں، آپ نے اس کو 10 لاکھ پکڑا دیا لے جاؤ بزنس کرو، اور اسے بزنس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ مال کو ضائع برباد کرے گا، پتہ چلا کہ آپ کا وہ پورا پیسہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک مراد ہے اس کا کہ اپنے مال و دولت کو ایسے نااہل لوگوں کو نہ دیا جائے تجارت بزنس کے لیے جو ناتجربہ کار ہوں، جنہیں اس کے بارے میں کوئی تجربہ نہ ہو۔ ایسے ہی میرے دوستو ناسمجھ و فضول خرچ لوگوں کے ہاتھ میں اپنا مال دینا بھی ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں خوب ناسمجھ ہیں، کیونکہ یہ بھی مالی معاملے میں ایک سستی کا مظاہرہ ہے جس سے مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے اور مال کو بے جا لوٹانے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے، حدیث سے، کہ قیامت کے دن جو ہے مالی معاملات کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہے نا سوال کرے گا کچھ لوگوں سے، سارے لوگوں سے سوال ہوگا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے رب کے حضور سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ نہ کر لی جائے۔ اس کے عمر کے بارے میں، اس نے کہاں فنا کیا، اس کی جوانی کے بارے میں، اور اس نے کہاں ہے نا اس نے جوانی کو کہاں لگایا وہ برباد کیا، اس کے مال کے بارے میں، اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس سلسلے میں مالی معاملات میں اگر کوئی لاپرواہی کرتا ہے، اپنے مال کو نااہلوں کے ذمے دیتا ہے، نااہلوں کو سونپتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 آدمی جو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی، ان میں سے تیسرا شخص وہ ہے رجل آتا صفیحا مالہ، ہے نا، کہ وہ شخص جس نے ناسمجھ و ناتجربہ کار لوگوں کو مال دیا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے اموال ناسمجھ ناتجربہ کار لوگوں کو نہ دو۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو ان لوگوں کے تعلق سے جن کی دعائیں جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہیں، تو ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نیپال کے لوگ بھی ہیں، اپنے علاقے کے بھی لوگ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور کوشش کریں کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ اس پہ عمل کریں، صرف سننے تک کے محدود نہ ہو، کیونکہ عمل سب سے اہم ہے، عمل ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کو اس کی توفیق دے گا، ہے نا۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو جو ہے گناہوں سے اور معاصی سے بچائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔